الرحیم۔ السلام علیکم۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے کرنی ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، لیکن اس کا ہمیں ثواب نہیں ملتا بلکہ ہو سکتا ہے گناہ ملے۔ زکوٰۃ دینے سے پہلے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کا جو مال ہے جس سے آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں کیا وہ حلال کا ہے۔ اگر وہ حلال کا ہے تو زکوٰۃ آپ پہ بنتی ہے۔ اگر وہ چوری کا ہے، زنا کا ہے، یا آپ نے جوا کھیلا ہے، فراڈ کیا ہے، دھوکہ دیا ہے کسی کو، کسی سے لوٹ کے مال لائے ہیں، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں بنتی۔ یہ میں نہیں کہتا، میری بات کا برا کسی نے نہیں مانا۔ اللہ پاک کی جو ذات ہے وہ پاک ہے، اللہ پاک کے خزانے پاک ہیں، اللہ پاک کو وہی مال پسند ہے جو حلال کا ہوگا، پاک ہوگا۔ اگر کوئی مرغا آپ کا مر جاتا ہے تو آپ اٹھا کے صاف کر کے کسی غریب کو دے دیتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ پاک خوش ہوگا، تو اللہ پاک اس سے خوش نہیں بلکہ ناراض ہوگا کہ تم نے میرے بندے کو ناپاک چیز دے دی، حرام چیز دے دی۔ اللہ پاک اس پہ غضبناک ہوں گے بجائے اس کے کہ آپ وہ خوش ہوں گے۔ یہ غلط بات ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا حرام کا مال ہے، آپ نے کسی کو لوٹا ہے، جوا کھیلا ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، زنا کے پیسے جمع کیے ہیں، فراڈ کیا ہے، جھوٹ بول کے آپ نے پیسہ جمع کیا ہے، تو آپ کی زکوٰۃ نہیں بنتی۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا کریں، ہم زکوٰۃ نہ دیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ پڑا ہے۔ تو اس کا حل بھی کوئی عالم آپ کو بتا سکتا ہے کہ اس میں سے کتنا مال پہلے آپ بغیر ثواب کی نیت دے دیں، اس کے بعد جو بچے اس کی زکوٰۃ نکال کے آپ زکوٰۃ دے دیں، اور آئندہ اس سے توبہ کر لیں، قسم کھا لیں کہ میں نے ایسا کام نہیں کرنا۔ اگر یہ کر کے بھی آپ نے پھر زنا کرنا ہے، چوری کے پیسے جمع کرنے ہیں، ڈاکہ مارنا ہے، حرام کما کے لانا ہے، تو آپ کو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا ہے قرآن کے اندر کہ کچھ لوگوں کو ایسے اعمال کی بدلہ ایسے ملے گا جیسے کسی پتھر پہ دھول پڑی ہو، آپ پھونک ماریں تو وہ اڑ جائے، اتنا ہی ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ جس پیسے کے پیچھے آپ نے کسی کو تکلیف دے کے جمع کیا ہے اور دوسرے کو سکون پہنچایا ہے، تو وہ پیسہ آپ کا کسی کام نہیں آئے گا۔ جس کو آپ نے راحت پہنچائی ہے اس سے زیادہ آپ نے کسی کو تکلیف دی ہے، تو اس تکلیف کا حساب آپ سے لیا جائے گا۔ جس کو آپ نے دیے ہیں اس کے لیے تو اللہ پاک کو اور بھی سبب بنا سکتے تھے۔ اس لیے پہلے اپنے مال کو دیکھو کہ آپ کا مال کیسا ہے، پھر اس سے زکوٰۃ ادا کرو۔ اور پھر اگر آپ کا پیسہ اگر حلال بھی ہے، آپ نے اچھے طریقے سے کمایا ہے، پھر اس کی فیصد نکالیں کہ کتنے فیصد بنتے ہیں۔ کسی عالم سے بیٹھ کے پوچھیں کہ ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، ان سب پہ زکوٰۃ بنتی ہے یا تھوڑے پیسوں میں بنتی ہے، یا جو نقدی ہے یا جو زیور ہے اس پہ بنتی ہے، جو ہماری پراپرٹی ہے یا ہمارا تجارت کا مال اتنا ہے، اس میں اتنا ہم نے ادھار دینا ہے، اتنا ہم نے ادھار لینا ہے۔ وہ سارے جمع کر کے کسی عالم سے پوچھ کے پھر زکوٰۃ نکالیں۔ اگر آپ نے زکوٰۃ آدھی ادا کی آدھی نہ کی تو پھر بھی آپ کو اتنا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ نے کلیئر کر لی ہیں تو پھر یہ پوچھ لیں کسی عالم سے کہ پہلا حقدار کون ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ پہلا حق کس کا بنتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں میں دیکھیں، جو بہن بھائی شادی شدہ ہیں، وہ غریب ہیں، ان کے بچے بھوک کے مارے تڑپ رہے ہیں، تو اگر آپ اپنی زکوٰۃ کا مال کسی اور کو دے دیں گے تو ان کو کون دے گا؟ وہ تو لوگ کہیں گے کہ فلاں آدمی کا بھائی ہے، وہ تو اتنے پیسے تقسیم کر رہا تھا، تو اس کے بہن بھائیوں کو تو ضرورت نہیں ہوگی، وہ بھی اسے نہیں دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ رہ جائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے سب سے قریب جو آدمی ہے، سب کے قریب، اس کو دیکھیں۔ اگر آپ کے بہن کے بچے یتیم ہیں، بھائی کے بچے یتیم ہیں، ان کو پہلے دیں، اور پھر اس کے بعد اپنے دادکا خاندان میں دیکھیں کہ آپ کے دادکوں میں جو لوگ ہیں وہ قریب کے ہیں، چچا ہیں، پھپھو ہیں، ان لوگوں میں دیکھیں، اور ان کے اندر کون ایسا آدمی ہے جو سفید پوش ہے، اور اس کو زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر آپ کے نانکے جو ہیں، آپ کی والدہ کی طرف سے جو لوگ آتے ہیں، ان کو دیکھیں۔ اس کے بعد اگر ان میں سے آپ کو نہیں ملتا کوئی تو تھوڑے دور کے رشتہ داروں میں دیکھ لیں۔ پھر وہاں بھی اگر آپ کو کوئی نہیں ملتا تو پھر اپنے پڑوس میں دیکھ لیں۔
آپ کے جو پڑوسی ہیں ان میں دیکھ لیں کہ ان میں کون سا حقدار ہے۔ بے شک ان رشتوں میں آپ کی ناراضگی چل رہی ہو، بہت دور تک ناراضگی چلی گئی ہو، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے کہ پہلے حقدار وہی ہیں، پہلے حق ان کا ادا کرو۔ اگر پڑوسیوں میں نہیں ملتا تو اپنے محلے میں دیکھ لیں، جو جس محلے میں رہ رہے ہیں اس کی حالت دیکھ لیں، اس کے اندر کوئی غریب ہے، کوئی بیوہ عورت ہے، کوئی یتیم بچے ہیں، کوئی معذور آدمی ہے، کوئی سفید پوش ہے جس کا گزارا مشکل سے چلتا ہے، اس کو دے دیں۔ کوئی بیمار ہے، اس کو علاج کے لیے پیسے چاہیے، اس کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے۔ تو پھر اگر محلے میں نہیں ملتا تو پھر گاؤں میں دیکھیں، جس گاؤں میں آپ رہ رہے ہیں وہاں بھی تسلی کر لیں۔ اگر وہاں بھی آپ کو کوئی نہیں ملتا تو پھر شہر کی سطح تک چلے جائیں۔ اگر شہر میں بھی آپ کو بالفرض کوئی نہیں ملتا تو ضلع کی سطح تک چلے جائیں، وہاں دیکھ لیں۔ اگر وہاں بھی آپ کو نہیں ملتا تو پھر آس پاس کے جو بڑے شہر ہیں، ان ضلع ہیں، ان میں دیکھ لیں۔ پھر پورے ملک کے اندر دیکھ لیں، اگر وہاں بھی کوئی نہیں ملتا تو پھر دوسرے ملک آپ اس زکوٰۃ کو بھیج سکتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں بیرون ملک بیٹھے ہیں، لاکھوں روپے کماتے ہیں، لیکن وہ زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے نہ اپنوں میں کرتے ہیں۔ اگر اپنوں میں کرنی ہے تو پہلے وہاں جو اپنے ہیں ان میں دیکھ لیں، نہیں تو پھر پاکستان آپ کے قریب جو رشتہ دار ہیں ان میں دیکھ لیں، اور اس کے بعد آپ جا کے ملک میں بھیجیں۔ اگر ان میں نہیں ہے تو وہاں ملک میں پہلے دیکھ لیں، وہاں ادائیگی کر لیں۔ اگر وہاں نہیں ملتا تو پھر آپ پاکستان بھیج دیں۔ اکثر لوگ یہی کرتے ہیں، قربانی پاکستان میں دے دو، زکوٰۃ وہاں پہ دے دو، اور فلاں کام وہاں پہ کر دو، صدقہ کرنا تو وہاں پہ کر لو۔ یہ ہمارے لوگوں نے روٹین بنائی ہوئی ہے۔ تو پہلے دیکھ لیں کہ پیسہ کیسا ہے، اور اس کے بعد اگر پیسہ ٹھیک ہے تو ادا کیسے کرنا ہے اور کتنے فیصد نکالنا ہے، یہ 3 چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور سوچ ہوتی ہے لوگوں کی کہ ہم اس کو پیسہ دیں گے جو سال بھر ہمارے کام آئے۔ کیا ہوتا ہے، ملازم رکھے ہوتے ہیں، ان کو پیسے دے دیتے ہیں تاکہ وہ سال پورا اسی آس میں کام زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں گے، وہ اپنی اجرت سے بھی زیادہ کام کر جائیں گے اور سال بھر پھر ان کو زکوٰۃ دے دیں گے۔ ایسی زکوٰۃ بھی نہیں لگتی۔ اور بعض اوقات لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جہاں کوئی مقصد حال کرنا ہو کسی قسم کا بھی، اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، میں بہت افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس گھر میں 2-4 بچیاں جوان ہوتی ہیں وہاں جا کے زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ چاہے انہیں لگتی ہے یا نہیں لگتی، اور لگتی بھی ہے تو بھی اس نیت سے دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہو جائے۔ تو یہ سب سے بری بات ہے، اس میں زنا کی نیت شامل ہو جاتی ہے۔ تو میرے حساب سے، میں اپنے حساب سے کہتا ہوں کہ اللہ پاک اس آدمی سے بہت زیادہ سخت ناراض ہوتے ہوں گے جو اس نیت سے کسی کو زکوٰۃ دیتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو پیسے دے دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ لو پیسے زکوٰۃ کے، تو اس سے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسے غلط جگہ پہ خرچ نہیں کرنا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، یہ چیز نہ لینا، آ گئے تو یہ شیئر نہ کرتے رہنا۔ جب آپ نے دے دیے اس کو، وہ اس کی مالکیت ہو گئی ہے، وہ چاہے جہاں خرچ کرے اس کا دل کرتا ہے، وہ اپنے اعمال کا جواب خود دے گا، اللہ پاک کے سامنے وہ خود جواب دے ہوگا۔ ہم اس پہ حاکم نہیں بن سکتے، ہمارا کام ہے اس کو دے دینا، پھر وہ چاہے جو مرضی کرے۔ ہاں اگر آپ کو شک ہے یہ شراب پیتا ہوگا، زنا کرتا ہوگا، چوری کرتا ہوگا، چرس پیتا ہوگا، یا یہ غلط کاموں میں پیسے لگاتا ہے، تو پہلے تسلی کر لیں۔ اگر یہ ایسے کام کرتا ہے ان پیسوں سے تو آپ کا دل نہیں مانتا تو نہ دیں۔ اگر آپ نے دے دی تو پھر اس پہ مسلط نہ ہو جائیں، پھر یہ نہ کہیں یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم 10 آدمیوں کے سامنے اس کو پیسے دیتے ہیں اور فوٹو بھی بناتے ہیں یا گواہ رکھتے ہیں، تو اس سے اگلے کی دل آزاری ہوتی ہے۔ تو جو آدمی کسی کا دل دکھاتا ہے، اللہ پاک اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ ایسا کام نہ کیا کریں، پہلے تسلی کا لیا کریں۔ باقی دینی اللہ کی خاطر ہے تو ایک ہاتھ سے دے دیں، دوسرے کو پتہ نہ چلے، اور اس کو چپ کر کے دے دیں۔ اس کو یہ احساس بھی نہ دلائیں کہ ہم تمہیں زکوٰۃ دے رہے ہیں کیونکہ تم غریب ہو، تو یتیم ہو، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، اور پھر سال بھر اس پہ حاکم نہیں بنے رہنا، وہ ادا کر دیا کریں۔ کوئی بھی کام ہے، اللہ پاک نے کہا کہ سیدھے طریقے سے کیا کرو، اپنی عبادتیں جتنی بھی ہیں وہ سیدھی سیدھی کیا کریں۔ دنیا کو دکھلاوے کے لیے کریں گے تو دکھلاوا تو اللہ پاک کو قابل قبول ہے ہی نہیں۔ جن 3 آدمیوں کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے نا کہ ان کا فیصلہ جنت کا ہوگا اور ہم اسے روک لیں گے پھر دوزخ میں بھیج دیں گے، تو ان میں سے یہ صدقہ خیرات کرنے والے لوگ ہیں، ان کا نام آتا ہے کہ ان کا فیصلہ ہو جائے گا کہ ان کو جنت میں بھیج دیں۔ پھر اللہ پاک کھڑا کر کے پوچھیں گے بتاؤ تم نے جو صدقہ خیرات کیا تھا کس نیت سے کیا تھا؟ وہ کہے گا اللہ پاک میں نے تو اس نیت سے کیا تھا، آپ کے قرب کے لیے، آپ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ اللہ پاک کہیں گے نہیں، میں دلوں کے حالات جانتا ہوں، بھید جانتا ہوں،
تم نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ کہیں گے یہ بڑا رئیس ہے، صدقہ کرنے والا ہے، خیرات کرنے والا ہے۔ وہ تو لوگوں نے تمہیں کہہ دیا دنیا کے اندر، وہ اس کا جو اجر تھا وہ تمہیں مل گیا، لیکن جو میری نیت تھی، میری نیت سے اگر کرتے وہ اجر میں تمہیں دیتا، لہٰذا یہ ثواب میں کاٹ رہا ہوں اور تمہیں دوزخ میں بھیج رہا ہوں، پہلے جاؤ وہاں پہ سزا بھگتو اور پھر جنت میں لے کے آؤں گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ صحیح طریقے سے کرنی چاہیے۔ اپنے مال کو پہلے دیکھیں، اگر آپ کا مال ٹھیک نہیں تو آپ کسی سے مشورہ کر لیں، جو عالم لوگ ہیں ان سے مشورہ کر لیں، اور اگر مال ٹھیک ہے تو پہلے اس میں کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اور پھر یہ پوچھ لیں کہ کس آدمی کا پہلے حق ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی بہن بھائی کو 10 لاکھ 15 لاکھ دے دیتے ہیں، جاؤ گاڑی لے لو، یہ کر لو، وہ کر لو، یہ کر لو۔ میں نہیں کہتا وہ نہیں لگتا، وہ بھی لگ جاتی ہے، لیکن خیال کریں کہ ایک کی اگر آپ نے صرف ایک بہن بھائی کا آپ نے خیال رکھا ہے تو جو دوسرے بہن بھائی ہیں آپ کے ساتھ، ان کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ ہم بھی حقدار تھے، ہمیں بھی زکوٰۃ لگتی تھی، ایک کو ہی سارا کوئی دے دیا تو ہم بھوکے رہ گئے، ہم کس کے پاس جائیں؟ ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوالی گھر پہ آتا ہے تو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مجھے خود جو دکھ ہوتا ہے، سب سے زیادہ جو دکھ ہوتا ہے، میں اپنی بات بتاتا ہوں، کہ ان لوگوں پہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ سوالی در پہ آئے گا تو ہم اس کو زکوٰۃ دیں گے، اس کی یہ تسلی نہیں کریں گے شاید یہ مانگنے والا ہے، اس کا پیشہ ہے، یا واقعی ہی غریب ہے۔ اصل جو حق ادا کرنا ہے زکوٰۃ کا، وہ کسی کے در پہ چل کے جائیں، کسی کے گھر جائیں، اس سے جا کے اس کے حالات پوچھیں، آس پڑاس سے پہلے اس کے بارے میں پوچھ لیں کہ آدمی کس قسم کا، پھر اس کو زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر آپ کو یہ شک ہو جاتا ہے کہ اس گھر میں ہم جائیں گے، وہاں پہ بچیاں ہیں، جوان ہیں، یا فلاں آدمی کی بیوی جوان ہے، تو میں وہاں پہ جاؤں گا تو لوگ الزام تراشی کریں گے، تو پھر بے شک اس کے گھر نہ جائیں، اس کو بلا لیں اور اس کو پیسے دے دیں۔ اگر یہ شک نہیں ہے تو اس کے گھر جا کے اس کے حالات دیکھیں، آپ کے دل میں خیال آئے گا کتنا مجبور آدمی ہے، تو آپ ہو سکتا ہے جتنی دینے کے لیے گئے ہیں اس سے زیادہ دے کے آ جائیں۔ تو کیا کریں کہ وہاں جو حقدار ہے اس کے گھر چل کے جایا کریں، آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر اس تکبر غرور میں بیٹھے رہیں گے کہ ہمارے گھر آئے گا تو ہم اس کو دیں گے، اس پہ بھی اللہ پاک پکڑ کر لیں گے کہ آپ نے تکبر کیا تھا، آپ کے پاس پیسہ تھا، آپ کسی کے پاس چل کے نہیں گئے، خود چل کے جانا چاہیے۔ اس لیے میری اگر کوئی بات بری لگ گئی ہو تو میں معافی چاہوں گا۔ میں معاشرے میں اس معاشرے میں اکثر لوگوں کو ایسے حرکتیں کرتے دیکھتا ہوں، اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اگر آپ کو پیسے دے دیے، آپ کو اس قابل بنا دیا، تو آپ ایسا کریں کہ حقدار تک چل کے جایا کریں، کیونکہ اللہ پاک نے غریبوں کا حصہ آپ کے مال میں رکھا ہوا ہے۔ اگر ہم تکبر غرور میں بیٹھے رہیں گے، بجائے ثواب کے ہمیں گناہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کیا کریں، اور ہر حال میں کیا کریں، اس سے مال پاک ہوتا ہے۔ باقی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کا وزٹ کریں، اس میں بہت سی ایسی باتیں آپ کو ملیں گی، وظائف ملیں گے، سیرت نبی ملے گی، صحابہ کرام کے واقعات ملیں گے، بہت سے دنیا داری کے مسائل بھی آپ کو ملیں گے، اور مزید بھی ہم اس میں شامل کرتے رہیں گے۔ آپ اس کو سبسکرائب کریں گے تو ہماری ہر بات آپ تک بآسانی پہنچ جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر۔